اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، ہارون تنولی کا آداب السلام اور ہزارہ اپڈیٹ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے پاس پینلسٹ پر موجود ہیں سینئر صحافی سردار نوید احمد، اس کے ساتھ سیاسی و سماجی تجزیہ کار عنید گل عباسی صاحب، اس کے ساتھ سیاسی و سماجی تجزیہ کار جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج شامل ہے اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں 172% اضافہ کر دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ ایبٹ آباد گامی اڈا راستہ بندش تنازع پلازا مالکان نے اسٹے لے لیا، اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی کونسل کا اجلاس ملتوی ہو گیا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ عام انتخابات میں خیبر پختونخوا میں پاکستان عوامی نیشن پارٹی نے اپنے 7 اضلاع کے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے، اس کے ساتھ خیبر پختونخوا منشیات کیسز میں گاڑیوں پر محکمہ اور پروفیشنل نمبر پلیٹس کی موجودگی پر پشاور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے۔ صوبہ بھر میں گاڑیوں سے محکمہ اور پروفیشنل نمبر پلیٹ جیسا کہ ایم این اے، ایم پی اے اور دیگر جو ہم لگاتے ہیں، جس میں وکلاء ہو گئے، صحافی ہو گئے یا دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو گئے جو غیر نمونہ نمبر پلیٹس اپنی لگاتے ہیں، ان کے اوپر مکمل جو ہے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مالاکنڈ سے ہے، غیر رجسٹرڈ گاڑیاں این سی پی مالکان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے غیر رجسٹر یعنی این سی پی گاڑیوں کے رجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہوا ہے، لہذا اب تمام این سی پی گاڑیوں کے مالکان اپنے اپنے طور پر گاڑیوں کو رجسٹر کروائیں، رجسٹریشن کو یقینی بنائیں۔ بصورت دیگر تمام غیر رجسٹر شدہ گاڑیاں تحویل میں سرکار کر کے مالکان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید یہ کہ جن لوگوں کے این سی پی گاڑیاں گزشتہ پروفائلنگ اور ڈاکومنٹ سے پہلے مختلف تھانہ جات اور یونین کونسل میں رجسٹر شدہ ہیں، ان کی بھی وہاں دوبارہ رجسٹریشن ہوگی۔ اس میں اس بات کا ایک خاص ذکر کیا گیا ہے کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پولیس اور پاک آرمی کے ذریعے جن لوگوں نے اپنی این سی پی گاڑیاں رجسٹر کی ہیں، ان کو دوبارہ رجسٹریشن نہیں کروانی ہوگی۔ اور نیچے اس کے اوپر اس میں اس کے اوپر نمبر بھی دیا گیا ہے۔ کمشنر مالاکنڈ سردار ثاقب جو کہ مالاکنڈ کے کمشنر ہیں، ان کے آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید، اور اس میں ناظرین و سامعین آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے کمنٹ کے جواب جو ہیں وہ دیے جائیں گے، متعلقہ ذمہ داران تک پہنچائے جائیں گے۔ سب سے پہلے جاتے ہیں سردار نوید احمد کی طرف، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ جی ہارون تنولی صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے تاجروں نے یہ سرون چوک میں جو دیوار لگا کے راستہ بند کیا گیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اسٹے لے لیا ہے، تو یہ بڑا اچھا کام کیا ہے انہوں نے، اور عدالت بھی ظاہر ہے انسانی حقوق جہاں پہ بھی پامال ہوں وہاں پہ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کیس کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ آ رہی تھیں کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، تو سی این جی کی قیمتیں تو ہارون تنولی صاحب کم از کم 15 دن پہلے ہی انہوں نے بڑھا دی تھیں، جب ایک دن انہوں نے ہڑتال کی، اور اس کے بعد وہ جو فالتو انہوں نے عوام سے پیسہ لیا ہے اس کا کیا ہوگا۔ اور جس طرح یہ گیس مہنگی ہوئی ہے، اس گیس کے مہنگا ہونے سے سب سے زیادہ جو فرق آئے گا، وہ جو اثر پڑے گا وہ غریب عوام پہ پڑے گا، کیونکہ روٹی بھی مہنگی ہوگی، گیس بھی مہنگی ہے، بل بھی، جس طرح پہلے بجلی کے 172% اس میں ہارون تنولی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 174% جو ہے وہ تحریک انصاف کے دور میں بھی مہنگی ہوئی تھی گیس، اب اس دفعہ 2% انہوں نے کم کر کے 172% کر دی، تو اس کا زیادہ فرق جو ہے، زیادہ اثر جو ہے وہ ان والدین کے اوپر پڑے گا جن کے بچے سکولوں کو جاتے ہیں اور وہ پک اینڈ ڈراپ کے لیے گاڑیوں کو پیسے دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے ہی تندور کی روٹی جو ہے وہ 80 گرام جو ہے وہ 25 روپے کی مل رہی ہے، اب 60 گرام جو ہے وہ 30 روپے کی ملے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھریلو صارفین ہیں ان کے جب بل زیادہ آئیں گے تو بجلی کے بلوں کی طرح پھر نصیر خان جدون کو پھر ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ اب سوئی گیس کے جو بل ہیں وہ ظاہر غریب کی پہنچ سے دور ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے گیس مہنگی کی ہے، انہوں نے سی این جی مہنگی کی ہے، تو یہ مزید پیٹرول کو سستا کر دیتے تاکہ سی این جی کے اوپر جو ہے وہ لوڈ کم ہو جاتا، اور گھریلو صارفین چاہے جائے کہ گیس مہنگی ہوگی، سردیاں ہیں اور سردیوں میں کم از کم وہ اپنے آپ کو بچا تو سکیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جب 2 سال پہلے یہ انگلینڈ کے اندر بھی معاشی بحران تھا، تو حاجی صاحب وہاں پہ انہوں نے اپنے عوام کو یہ کہا کہ یا آپ گیس جلائیں یا آپ کھانا کھائیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گیس جو ہے وہ بند کر دی اور انہوں نے کھانے کو ترجیح دی، کیونکہ کھانا صحت کے لیے، کھانا زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں بھی مکان جو ہے وہ 325 روپے اور 326 روپے اور 314 روپے
فروخت کر رہے ہیں کلو کے حساب سے، اس کا اطلاق کس نے کیا ہے ان کے اوپر؟ اس کے بارے میں بھی حکومت کو کوئی نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے تھا نا. اس کے بارے میں جو تمام اضلاع کی انتظامیہ اور خاص کر ضلع ایبٹ آباد کی انتظامیہ تو اس چیز کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتی. پچھلے دنوں ہری پور اور مانسہرہ میں جو سی این جی تھی وہ دیگر ملک کے برابر مل رہی تھی، اور ایبٹ آباد کے اندر آئی صاحب نعید بھائی وہ انہوں نے مہنگی کر دی. وہ اس کا اطلاق کس نے کیا؟ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ غریب کو کب تک نچوڑیں گے آپ؟ غریب کو آپ کتنا نچوڑ کے آپ غریب کو نمونیا کرنا ہے آپ نے. غریب راستہ بندش کو کس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پلازا مالکان نے اسٹے لیا ہے، وہ بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ یہاں یہ سربن چوک جو ہے یہ تمام بڑے علاقوں کا مین چوراہا ہے، یا مری چوک ہے یا سربن چوک ہے. اب سربن چوک کو انہوں نے بند کر دیا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک جو ہے وہ اس کا بوجھ رہتا ہے اور یہاں سے بند رہتی ہے. اگر دیکھا جائے مانسہرہ روڈ کے اوپر سب سے زیادہ رش یہاں دیکھیں ارون تنولی، بریج نہیں بن سکتا ہے. دیکھیں ارون تنولی صاحب، پہلے راستہ نہیں تھا، پہلے بھی بند تھی. یہ چاند پلازا کے مالکان جو ہیں ان کی طرف سے یہ کیا گیا ہے، تاجروں کو آگے رکھا. دیکھیں انہوں نے تو اپنے کسٹمرز کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو عوام کو مد نظر تو نہیں رکھا نا. وہ اگر مخلص ہوتے تو اس ریٹ کے ساتھ ایک اور ریٹ ڈالتے کہ وہ ہمارا سربن انڈر پاس کدھر ہے اس کو تلاش کرتے. وہ ان میں سے کسی نے بھی نہیں تلاش کیا، کیونکہ ادھر جو بھی جاتا ہے سب کے سیاسی اور ذاتی مفادات ہیں. 6 کروڑ روپے کی آپ دیکھ لیں نیچے تختی لگی ہوئی ہے نا کہ سربن انڈر پاس کے لیے منظور ہوا ہے. وہ 6 کروڑ روپے ہی ڈھونڈ کے لے آئے. یہاں پہ عوام اپنی مدد آپ کے تحت، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایسا بڑی دلچسپ مثال ہے. لاہور کے اندر ایک چوک کے اشارے خراب ہو گئے، کسی نے ٹھیک نہیں کیے. نعید گل بھائی صاحب جو بکاری تھے انہوں نے پورے ہفتے کی اپنی جو بھیک مانگی ہوئی رقم تھی وہ اکٹھی کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ اب اشارہ جو ہے وہ خراب ہے، گاڑیاں نہیں رکتی، ہم مندے کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں بھیک نہیں ملتی، ہمیں پیسے نہیں ملتے، اس لیے ہم نے سرمایہ کاری کی ہے. اب ہمارا ملک اس حد تک جا چکا ہے کہ لاہور کے اشاروں کے اوپر بکاری سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور سربن چوک کے انڈر پاس کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آ رہا کہ بھائی وہ انڈر پاس کدھر ہے. اب چند جو مالکان ہیں، پلازا مالکان ہیں، انہوں نے اپنی دکانوں کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے جیسا بھی کیا. ظاہر ہے عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ انفرادی چند دکانوں کے لیے ایک اپلیکیشن دی گئی ہے، اس کے اوپر حکم امتناع آ گیا. عوامی مفاد تو اس میں نہیں ہے. عوامی مفاد اس میں ہے کہ یہی جو اوور ہیڈ برج لگا ہے یہاں پہ انتظامیہ لائٹس لگائے، اور درمیان میں پہلے چھوٹا سا راستہ انہوں نے نکالا تھا، لیکن ہم پاکستانی ایسے ہیں کہ ہم اگر کسی کو پاؤں رکھنے کی جگہ دیں تو ہم وہاں لیٹ ہی جاتے ہیں. آپ دیکھیں مانسہرہ روڈ پہ جو اکثر حادثات ہوئے ہیں، اسی طرح چھوٹے چھوٹے راستے بیچ میں سے موٹر سائیکل والا اچانک آ جاتا ہے جی، اس کا حادثہ ہوتا ہے، ٹریفک اسی وجہ سے بلاک ہوتی ہے. نبی صاحب اسی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی کونسل کا اجلاس ملتوی ہو گیا. پہلے بھی یہ ملتوی ہوا تھا، اس میں ہزارہ سے بڑی قیادت ہے، اس کے نام بھی نہیں تھے، ان کو بلایا مدعو بھی نہیں کیا گیا تھا. اس سے پہلے جو ایک کمیٹی بنائی، آئینی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اس میں ہزارہ سے صرف ایک شخصیت ہے، پیر صابر شاہ ان کا نام ہے، باقی کسی کا نام نہیں. اور جو انہوں نے منشور کی کمیٹی بنائی ہے اس میں بھی ہزارہ کا کوئی نہیں ہے. جو آئین کی پیر صابر شاہ صاحب آئے ہیں، پیر صابر شاہ صاحب بھی میرے خیال میں ان کی سینٹ کی مدت اب بہت کم رہ گئی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ اس سے پہلے یہ بڑی پارٹیاں جتنی ہیں، سوائے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بی بی شہید، ان کا پارٹی کے اندر جب وہ بولتی تھی ان کا ایک روب داب ہوتا تھا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی ورکر سخت لہجے میں بھی بات کر جاتا، پارٹی کے خلاف بھی بات کر جاتا، تو وہ اس کو بھی اس کے حق سے محروم نہیں رکھتی تھی. ان کے قائد جو تھے مسلم لیگ نون کے قائد، یہ 4 سال باہر رہے ہیں. یہاں پہ پارٹی جو ہے وہ مختلف ہاتھوں میں کھیلتی رہی ہے. چہ جائے کہ ان میں ان کی بیٹی بھی چیف آرگنائزر مقرر ہوئی، ان کا بھائی صدر رہا، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر جو پارٹی انتشار کا شکار ہوئی وہ اس حد تک انتشار میں چلی گئی کہ اب جا کے قائد نے آ کے پوچھا کہ آپ کمیٹیاں بھی بنا رہے ہیں، آپ میٹنگز بھی کر رہے ہیں، یہ جو اور لوگ ہیں خیبر پختونخوا والے جو ہیں ہمارے رہنما جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ یہ سوال کیا گیا جی ان سے. اور جو احسن اقبال ہیں جنرل سیکرٹری ہیں، احسن اقبال سے یہ پوچھا گیا، کوئی بھی ان کو تسلی بخش جواب نہیں دے سکا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی جب پورے رہنما بیٹھیں گے
اس کے بعد مشاورت ہوگی. مطلب ہے فوگ والا ڈرامہ ہے، اصل بات یہ ہے. اصل بات یہ ہے، وہ تو ڈرامہ ہے، ویسے ڈرامہ کر رہے ہیں. فوگ آ گئی ہے نہیں، فوگ شوگ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ کل آپ کو پتہ ہے شاید خاقان عباسی نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ میں نے تو پارٹی عہدے سے پہلے ریزائن دیا تھا، اب میرا تو پارٹی سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. نواز شریف صاحب بلائیں گے تو میں جاؤں گا. جی نہیں بولا بھائی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ اوگرا کی جو 72% اضافہ کر دیا گیا ہے، کہتے ہیں آپ؟ سر میں تو یہی کہوں گا کہ اصل میں پاکستان میں جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ انٹرم گورنمنٹ چل رہی ہے، اور یہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے، جتنی بھی پرائزز جو ہے وہ انکریز کی جا رہی ہیں، اس میں انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ اب ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے ایک کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی چیز کی پرائز جو ہے وہ انکریز کرتی ہے تو وہ اس انکریز کو سابقہ گورنمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے پکڑ کے کہ یہ سابقہ گورنمنٹ کا کیا در ہے. لیکن یہاں پہ انٹرم گورنمنٹ یہ سب کچھ کر رہی ہے، تو اس کو اگر جوڑا جائے تو میرے خیال میں 1.5 سال جو شہباز شریف کی گورنمنٹ گزری ہے، پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ جسے ہم کہیں گے، تو یہ سارا بلوا اس کے اوپر ڈالنا چاہیے. لیکن انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں کہہ رہی، بلکہ پرائزز بڑھ رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئی ایم ایف کے ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اس وقت، جو بھی پرائز مثلا 38% کے قریب ہماری جو ہے مہنگائی اس وقت پہنچ چکی ہے. سر یہ تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح ہے مہنگائی کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ہماری انٹرم گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جتنے بھی ہو رہے ہیں، مثلا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ سارا اضافہ جو ہے وہ غریب عوام سے مثلا غریب عوام کو نچوڑ کر، میں سمجھتا ہوں کہ غریب عوام کو نچوڑا جا رہا ہے. جتنا بھی بلوا پڑے گا وہ غریب عوام کے اوپر پڑے گا. اور اس مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک یہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ قائم کی جائے. پاکستان کے الیکشن کا اناؤنس لازمی بات ہے، یہ بات ہے. تو انڈر پاس کے حوالے سے یہ جو تنازع ہے جو سر بات کے کچھ سر یہاں پہ ایک بات دیکھیں یہ پہلے باقاعدہ طور پہ یہ کالج روڈ سے لے کے یہ تقریباً ایک دیوار بنی ہوئی تھی، پہلے اس کو بند کیا گیا تھا. یہ جو 12 اپریل کا ایک واقعہ ہوا تھا، یہاں پہ تحریک چلی تھی، اس تحریک کے دوران ہمارے دکانداروں نے، پلازا کے دکانداروں نے راتوں رات ہتھوڑے لے کر اس دیوار کو توڑ کے راستہ بنایا تھا. یہ تو پہلے بھی غیر قانونی طور پر یہ راستہ بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہاسپٹل کے سامنے جتنی آبادی آپ کی ایبٹباد 2 حصوں میں تقسیم ہے، یہاں پہ اس کوئی یو ٹرن نہ ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ لیں، فارا چوک سے لے کے آپ مری چوک تک چلے جائیں، آپ کو یو ٹرن نہیں ملے گا. تو جس کی وجہ سے ایبٹباد 2 حصوں میں تقسیم ہے، اور آپ کی ساری آبادی جتنی بھی ہے وہ زیادہ تر گامی اڈے والا بائی پاس استعمال کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسٹے اس کا علاج نہیں ہے. یہاں پہ جہاں انڈر پاس بنایا جائے تاکہ ہاسپٹل میں جانے والے مریضوں کو مشکلات جو ہے وہ کم سے کم پیش آئیں. مسلم لیگ نون کی جو اجلاس تھا آج وہ ملتوی کر دیا گیا سیکرٹری جنرل میں. لازمی بات ہے سر، مسلم لیگ نون کا جو مرکزی مجلس عاملہ کا میرے خیال میں اجلاس تھا، انہوں نے اس کو ملتوی کیا. اس کی وجوہات اجلاس ہی نہیں ہوا ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے یا دیگر کوئی مشاورت کے حوالے سے. ہماری ٹکٹیں تو سر آپ بیغم ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جہاں جہاں کینڈیڈیٹ ہے وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اناؤنسڈ کینڈیڈیٹ ہے. ہاں انشاءاللہ اناؤنس کینڈیڈیٹ ہے ہمارے، جس جگہ بھی ہے تو اناؤنس کینڈیڈیٹ ہے. باقی مسئلے والی کوئی بات نہیں. ایبٹباد کے اندر جو ہے خاص طور پہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر ایک ہی کینڈیڈیٹ کا نام لیا جا رہا ہے. باقی تو ہماری نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ سامنے نہیں آ رہا. صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کا نام لیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کا ہزارہ میں تقریباً آپ اس کو نہ ہی سمجھیں. جاوید بھائی صاحب، سب سے پہلے امجد علی صاحب سلام عرض کر رہے ہیں. امجد علی صاحب بہت شکریہ جی. عدیل شیخ صاحب بہت شکریہ جی. آج یہ جو ہماری اوگرا نے جو نیا طے کیا ہے اس کے نرخ، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی یہ آپ دیکھیں یہ تقریباً پچھلے 2 مہینے سے یہ سبری جو ہے زیر التوا تھی. 200% اور 172 اور 74 اور 75 تک یہ ریٹ لگ رہے تھے جی کہ فلیٹ ریٹ جو ہے گیس کا جو بنیادی قیمت ہے اس میں اتنا اضافہ کیا، فی مکافٹ جو ہے یہ اضافہ کیا جائے گا. تو اس سے پہلے یہ لیٹ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مہنگائی کے خلاف آپ نے دیکھا ہوگا بجلی کی قیمتوں اور فیول کی قیمتوں کے بعد اس پہ ایشو پر ملک گیر جو ہے وہ اضلاع میں جگہ جگہ شہروں میں مظاہرے ہوئے تھے. عوام ایک چارج ماحول تھا، عوام جو ہے مہنگائی کے خلاف پھٹ پڑی تھی. جو پی ڈی ایم کا آخری ٹائم تھا، پی ڈی ایم حکومت کا، اور اس کے درمیانی جو عرصہ تھا اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ بنی تھی، اس میں عوام نے مہنگائی کے خلاف ملک گیر مظاہرے کی تھی. آپ نے دیکھا اسکردو سے لے کر کراچی تک ہر شہر میں مظاہرے ہوئے تھے. ایسی جماعتیں بھی سامنے آئی تھی، جیسے جماعت اسلامی ملک گیر انہوں نے مظاہرے کیے اسلام آباد میں، کراچی میں بڑے بڑے ہو گئے.
اس کے علاوہ اگر آپ اب ایبٹ آباد شہر میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو پچھلا جو فیول اور بجلی کی قیمتیں اس کے خلاف آپ نے دیکھا پورا شہر ابل پڑا تھا. ہر محلے میں جہاں مطلب ہے لوگ باہر آ رہے تھے, عوام بچاؤ تحریک کے نام سے ایک تحریک یہاں بن گئی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ پبلک اور نوجوانوں نے اس نے کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. نواں شہر ٹاؤن جیسی جگہ پر ہزاروں لوگ باہر نکلے, اور جگہوں پہ سپلائی میں دیگر مانسیرا میں اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے تھے. ہری پور میں بڑے نذیر خان جدون صاحب عوام بچاؤ تحریک کے پلیٹ فارم سے بہت اچھی انہوں نے آواز اٹھائی. اس دوران یہ زیر التوا رہا, آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے آج ہوتا ہے, بالآخر رات جو ہے اس کا اناؤنسمنٹ ہو گئی. دیکھیں جی یہ 2-4 مظاہروں سے اور شہروں میں جو مظاہرے ہوتے ہیں مقامی سطح کے, ان مظاہروں سے عوام کبھی بھی اس مہنگائی کا یہ جو طوفان ہے اور یہ جو کمپنیاں ہیں اور یہ جو انٹرپرائزز ہیں, یہ ان کا جو قوانین ہیں وہ فرعون کی طرح عوام کا خون اور پسینہ نچوڑ رہے ہیں. یہ حکومتیں جو ہیں یہ سنگ دل ہے, پتھر کا, ان کے سینے میں پتھر کا دل ہے. یہ عوام کی دیکھیں پوری دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ان کے ویج بھی بڑھتے ہیں. یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ مہنگائی پچھلے 3 سال سے اور اس سے پچھلے جو حکومت تھی 3 سال, مہنگائی لگاتار بڑھتی رہی ہے گھنٹوں کے حساب سے. ہر 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی تجویز آ رہی ہے جی کہ فلاں چیز کا ٹیرف میں اضافہ کریں, فلاں چیز کے فلیٹ ریٹ میں اضافہ کریں. ہر چیز منٹوں گھنٹوں اور دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ دیکھیں جی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں تنوئی صاحب میری بات مکمل ہونے دیں. دیکھیں عوام, آپ مہنگائی دن بدن کر رہے ہیں, آپ عوام کا جو ویج ہے کم از کم جو ان کی تنخواہ کا جو ان کی جو ویج ہے ان کی مزدوری کا جو ریٹ ہے اس کو بھی ساتھ بڑھائیں نا. یہ پیسے جب آپ اکٹھے کرتے ہیں تو اس سے جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں ان کا ویج بھی بڑھائیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ پوری دنیا میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کی جیبوں سے نچوڑ رہے ہیں. گیس کی مد میں, بجلی کی مد میں, ٹیکسوں کی مد میں, ایک چیز. میں ایک آدمی مجھے بتائیں, گھر میں ایک آدمی گیس جلاتا ہے, چولہے پہ 4 روٹیاں 6 روٹیاں پکاتا ہے, وہ کس چیز کا اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. اس کے میٹر پہ بھی آپ کرایہ لے رہے ہیں. سر میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایک آدمی سے قیمتوں میں اضافہ, بالکل آپ نے ٹھیک کیا, میں پوچھنے کا یہ مقصد ہے کہ قیمت ایک چیز جو وہ گیس جلا رہا ہے اس پہ قیمت تو وہ ادا کر رہا ہے, اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس پر آپ بل پر دیکھیں 13 قسم کے ساتھ ٹیکسز بھی وہ دے رہا ہے. مجھے بتائیں وہ 4 روٹیوں سے کیا کما رہا ہے؟ گھر میں وہ اپنے بچوں کے لیے اگر دودھ گرم کر رہا ہے تو اس سے وہ کیا چیز کما رہا ہے کہ اس پر آپ اتنے برمار ٹیکسوں کی آپ نے کی ہوئی ہے. لیکن اس کے لیے جب تک یہ عوام اس طرح ہی خاموش رہے گی اور یہ سہتی رہے گی اس ظلم کو, تو پھر یہ اسی طرح ظلم کی چکی میں پستی رہے گی. عوام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑی ہو. سیاسی جماعتوں کو اور ان سیاسی جو لیڈر ہیں, لٹیرے ہیں یہ تمام جماعتوں کے, یہ جو مرکزی لیڈر ہیں یہ لٹیرے ہیں. پچھلے اب دیکھیں 3 سال جب حکومت تھی تو بلاول بھٹو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک انہوں نے مہنگائی کے خلاف مارچ کیا. مریم صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں میلوں لمبے جلوس لے کر, جی لاہور سے جلوس اسلام آباد آتا تھا جی, ان کو مہنگائی محسوس ہوتی تھی. اس کے بعد مجھے بتائیں جب ان کو اس لوٹ مار کا حصہ دار بنایا گیا, ان کو 1.5 سال کی حکومت دی گئی, اس کے بعد آج تک مہنگائی کے خلاف ایک لفظ مریم بی بی کے منہ سے, مولانا فضل الرحمان کے منہ سے, آصف زرداری صاحب کے منہ سے ایک لفظ مہنگائی کے خلاف نہیں نکلا ہے. یہ کس طرح کی سیاست ہے؟ اور پھر یہ لوگ ابھی بھی یہ بالکل تیار ہیں کہ جی نئے سرے سے ان کو ووٹ دیں, جی شیڈیول آ گیا, جی الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے, جی عوام پھر ان کو دوبارہ نئے سرے سے جو ہے تاج شاہی پہنانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے یہ بکسے رکھیں تو یہ جوگ جو ہے لائن لگا کر ان کو ووٹ ڈالیں. اس میں یہ جو اضافہ کیا گیا ہے جو جی میں یہ دیکھا ہے جی, یہ 1000 سے لے کر تقریباً 4000 مکعب فٹ پڑے گئی جی مختلف 3. وفاقی حکومت نے گیس صارفین پر 401 ارب روپے کا اضافی بوجھ جی جی یہ آئل ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے گیس ٹیرف بڑھانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا, جس کا اطلاق 1 نومبر سے ہو گیا ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق ٹیرف میں تقریباً 200% تک اضافہ کیا گیا ہے. سر گھریلو صارفین کے لیے گیس 172% تک مہنگی کی گئی ہے. نوٹیفکیشن کے مطابق پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے فکسڈ ماہانہ چارجز 3900% اضافے کے ساتھ 10 سے بڑھا کر 400 روپے کا دیے گئے. جی یہ میں یہی کہہ رہا تھا, یہ جو مکعب فٹ گیس کا جو ریٹ ہے سر, یہ تقریباً آپ کو 400, 1000, 1500 اور آخری جو اس کا جو سلیب بنا ہوا ہے وہ 4000 روپے آپ کو ملے گی. یعنی آخری جو اس کا سلیب ہے, 3 سلیب انہوں نے بنایا, ایک پروٹیکٹڈ سلیب کے نام سے انہوں نے کہ جی یہ 100 یونٹ سے نیچے جو لوگ استعمال کرتے ہیں 10 مکعب. جی جی تو ان کے لیے جو حالیہ ایبٹ آباد کا جو ہے جی آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں جی یہ جو مقامی طور پر یہ جو روڈ والا ایشو ہے جی اس میں دو باتیں ہیں. ایک پہلے بھی آپ نے کہا جی میں دیکھیں راستے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پاکستان کا واحد شہر ہے بلکہ پوری دنیا کا شاید یہ واحد شہر ہوگا. شاید یہ ایتھوپیا سی پرلے درجے کا کوئی ان کا لائے عمل ہے جی کہ نیچے حسن ابدال سے لے کر گلگت تک آپ کو کوئی زیبرا کراسنگ نظر نہیں آئے گی. شاید ہی ایسا دنیا میں اور کوئی شہر ہو جہاں عوام کو پیدل روڈ کراس کرنے کے لیے باقاعدہ مینشن راستہ کوئی نہیں ہے جی. لوگ اپنی مرضی سے جہاں سے چاہتے ہیں روڈ کراس کرتے ہیں. ابھی اس میں اگر مقررہ راستہ بنا ہو ایک طرف سے آنے والوں کا دوسری طرف سے جانے والوں کا راستہ اتنا پرابلم نہ ہو. آپ دیکھیں وہاں تقریباً 50-60 تقریباً 80 فٹ تک کا وہ راستہ سربن چوک سے بنا ہوا تھا, آگے بنا ہوا تھا, پھر کرمپورہ میں بنا ہوا ہے, اس کے پیچھے جو اگر آپ دیکھیں اقبال شاپنگ سینٹر کے سامنے بنا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں 100 فٹ کے آپ نے درمیان میں گیپ, لوگ مختلف جگہ سے اپنی مرضی سے کراس کرتے ہیں. ایک مقررہ راستہ آپ بنائیں, بالکل اس پر زیبرا کراسنگ لگا دیں, اس کے لیے ٹائم مقرر کر دیں, یہ ہر 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد اس کو کراس کرنے کے لیے ٹائم گاڑیوں کو اشارے لگا دیں. یہ کیا سائنس ہے مجھے حیران سمجھ نہیں آتی ہے جی. لوگوں نے گزرنا تو ہے, یا تو ان کے لیے راستہ بنائیں یا نیچے ان کا زیر زمین راستہ بنائیں یا اوور ہیڈ بریج بنائیں, ان کے راستہ تو دینا چاہیے. اب پہلے یہاں ہوتا یہ تھا کہ یہ 3 فٹ کی ایک انہوں نے گزرگاہ بنائی ہوئی تھی سربن چوک میں بھی اور اس جگہ پہ بھی. پھر وہ تحریک زارا کے دوران رات کی اندھیرے میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ توڑ دی اور لمبا 60-70 فٹ کو لمبا گیپ بنا دیا. اب وہاں سے وہ 60-70 فٹ ایریا سے ہر جگہ سے 2-4 آدمی گزر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر گاڑیوں کو بہت بڑی ہلٹنگ ہوتی ہے. اگر آپ نیچے لیڈی گارڈ کے پاس آئیں تو وہاں آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ بعض اوقات انتظار کرنا پڑتا ہے کہ لوگ روڈ کراس کر رہے ہیں. جی آج اس پہ جو عدالتی سٹے آ گیا, اس پہ دکاندار جو ہیں ان کو منہ کے آگے رکھ کر سٹے لے لیا گیا ہے. دیکھیں یہ پبلک ایٹ لارج بالکل بھی نہیں ہے, یہ چند دکانداروں یا ایک مارکیٹ کے دکانداروں کا مسئلہ تھا. جو دکانداروں کو تو وہ کاروبار کی گزرگاہ تو پھر بھی رہے گی, لیکن دکاندار یہ چاہتے ہیں کہ یہ دیوار یہاں نہ لگ جائے, تو اس لیے ان کو سٹے دے دیا گیا. بہرحال دیکھتے ہیں اب عدالت میں معاملہ جو بھی اس میں. جی مرکزی کونسل کا عوامی نیشنل پارٹی صوبے میں بازی لے گئی, ٹکٹ جاری کر دی آپ نے جنوبی. جی مسلم لیگ کا جو آج مرکزی جو اجلاس ملتوی ہے, انہوں نے جو سرکاری اعلامیہ جاری کیا وہ فوگ کی وجہ سے ظاہر ہے دور دراز شہروں سے ان کے مندوبین آنے تھے, وہ نہیں آ سکے. ان کا سرکاری اعلامیہ میں اسی پہ اعتبار کرنا پڑے گا. میرے پاس اس میں ایک اطلاع ہے مقامی سطح پہ, اگر آپ سننا چاہیں پسند کریں ناظرین کے لیے, ناظرین کی دلچسپی کے لیے. یہاں پاکستان مسلم لیگ کا جو اعلیٰ سطحی جو ہے رابطہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ الیکٹیبل کے ساتھ. اچھا جی مسلم لیگ نون کا جی آفیشیل رابطہ ہوا ہے جی, پس پردہ ہے, میں ڈسکلوز کر رہا ہوں اسے, نام لینا مناسب نہیں ہے. سابق یہاں ایک الیکٹیبل ہے جو سابق ایک عہدے پر بھی فائز تھے, تو اس وقت ملک سے باہر ہیں. وہ انہوں نے رابطہ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ کی جو ذمہ دار قیادت ہے جنرل سیکرٹری صاحب سے کہ جی ہمارے لیے اگر کوئی گنجائش نکلتی ہو تو راستہ بنایا جائے. کوئی سیف ایگزٹ انہوں نے مانگا ہے, تو ہو سکتا ہے. ظاہر ہے مسلم لیگ کو یہاں ایک الیکٹیبل کی ڈیفیشنسی بھی ہے, وہ کافی عرصے سے یہ سیٹ ہارتے رہے ہیں, 2 مرتبہ وہ ہارے ہیں, تو وہ بھی اس پر غور کر رہے ہیں کہ اپنی ہار کو جیت میں بدلا جائے اوکر بائی کروک جیسے بھی ان کو ممکن ہے, تو وہ اس پر غور کر رہے ہیں. اور لوگ بھی رابطے میں ہیں جی, دیگر جو یہ پورا میرا خیال یہ ہے, میری جو اطلاع ہے یہ پورا گروپ جو ہے یہ 5 کا جو گروپ یا 4 کا جو گروپ تھا سابق تحریک انصاف کا جو روپوش ہے زیر زمین لوگ ہیں, وہ سارے مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں ہو چکے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے جو یہاں الیکٹیبل ہیں ان کے لیے یہ شاکنگ نیوز ہے. انہیں بھی اپنے جو کیا کہتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا چاہیے. تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے بڑے پیمانے پہ ظاہر ہے انہیں چاہیے نشستیں. اب میاں نواز شریف میں نے ایک میں نوید صاحب آپ اس پہ بات ضرور کیجئے گا. دیکھیں میاں نواز شریف نے آج صبح جو فیصلہ کیا بڑا عجیب سا فیصلہ ہے جی. ان کا فیصلہ ہے, ان کو ہماری اس پہ تنقید نہیں ہے, ہم ویسے عوام کی اس کے لیے کہ بشیر میمن صاحب کو جو ہے صوبائی صدر بنایا گیا ہے سندھ مسلم لیگ کا. بشیر میمن صاحب کی نوید صاحب بہتر روشنی ڈالیں گے کہ کیا کنٹریبیوشن ہے پاکستان مسلم لیگ کے لیے. تو جی نصیر جزون صاحب بہت شکریہ. نظام بدلنے کے لیے بغیر کوئی حل نہیں ہے, ہم جی کردار ادا کریں گے مگر عوام مکمل طور پر ساتھ نہیں دیتی. جی ایسا ہی ہے, ساتھ دیتے ہیں تو سلام یہی عوام اپنے حقوق کے لیے تو پوری قوت کے ساتھ نہیں رہتی, مگر
عوام کو تقسیم کر دیا ہے. یہ کیسے نکلے گی؟ جی جی بہت شکریہ نصیر خان جی. بالکل آپ کی بجاج ہی تجویز ہے جی. عوام اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بر وقت نہیں نکلتی. اس تعداد میں جو ریکوائرڈ تعداد ہوتی ہے کسی نظام کو بدلنے کے لیے وہ عوام کا غیظ و غضب ضرور ہوتا ہے. باتیں کرتے رہتے ہیں 100 200 400 کی تعداد میں اکٹھے بھی ہوتے ہیں شہروں میں, لیکن اس بڑے پیمانے پر اکٹھے ہو کر کسی اس طرح وہ سیل رواں نہیں بنتا کہ جو نظام کو بدل سکے یا اپنے مفادات کا تحفظ کر سکے. تو میں مسلم لیگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح ان کا فیصلہ ہماری تنقید نہیں, ہم ویسے اطلاع کے لیے بات کر رہے ہیں. بشیر محمد صاحب کو جس طرح پاکستان مسلم لیگ سندھ کا جو صدر بنایا گیا ہے, پاکستان مسلم لیگ سندھ کے لیے جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ مسلم لیگ سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ کیا کنٹریبیوشن. اس سے ایک بات ظاہر ہوئی ہے کہ اور دوسرا سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کراچی کی حد تک وہ انہوں نے ایم کیو ایم کو اندیا دیا کہ جی ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہو. جی جی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف ہوکر بائی کروک ہر قیمت پر نشستوں میں اضافہ چاہتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ جو زیر زمین سرگرمی ہے اسی اشارے کو ٹو کیا جا رہا ہے ہزارہ ڈویژن بھی. اس پر جی جی صاحب بھی بات کریں گے. آپ اس میں آگے بڑھتے ہیں. ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ ہے جی جی منشیات کیسز میں گاڑیوں پر محکمہ پروفیشنل جی یہ جی جی پشاور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ جی جی یہ مختلف شکایات آتی رہتی ہیں جی. پروفیشنل نمبر لگے ہوتے ہیں جی. وکیل صاحب کا نمبر ہے جی, یہ صافی صاحب کا نمبر ہے, جرنلسٹ صاحب کا نمبر ہے جی, یہ جی انجینئر کا نمبر ہے, یہ ڈاکٹر کا نمبر ہے جی, یہ مختلف شعبہ, یہ ایم این اے ہے, یہ ناظم صاحب ہے جی, نوبت یہاں تک یہ تحصیل کونسلر صاحب ہیں جی, یہ ممبر صاحب ہیں جی. تو اس کے علاوہ اور جو سول سوسائٹی کے لوگ ہوتے ہیں مختلف جو اعزاء و اقربا بھی ہوتے ہیں. جو ایک افسر مطلب ہے اب پولیس میں ایک آدمی اگر لگا ہوا ہے, کوئی سینئر افسر لگ گیا ہے گریڈ 19 یا 20 میں, تو اس کے عزیز رشتہ دار بھی پولیس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح اور محکموں کے بھی جو جوڈیشری کے لوگ ہیں اور جو لوگ جی 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 یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. لیکن اس سے جو ہے جی اور گاڑیوں کے حوالے سے جو اس سے آگے جو آپ کے ایجنڈے پر بات تھی, جو مالاکنڈ ڈویژن میں جو سردار ثاقب رضا اسلم صاحب نے جو فیصلہ کیا جی گاڑیوں میں, وہاں میری مشاہدے میں یہ بات آئی ہے, مالاکنڈ میں رہا ہوں تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں یو سی سطح پر اور تھانے کی سطح پر ایک نمبر پلیٹ ایشو کی جاتی ہے. وہ جو مقامی ان کو ایک ریلیف دیا گیا تھا, وہ جو ٹیکسیشن کی طرف سے جو گاڑیوں کا ٹیکس تھا وہ ان کو معاف تھا پہلے, وہ اس ایریا میں پورے مالاکنڈ ڈویژن میں معاف تھا. تو وہ مقامی ایک رجسٹریشن ان کو جاری کی جائے. انہوں نے کہا کہ وہ رجسٹریشن جن کی ہوئی ہے نہیں ہے نئے سرے سے وہ اس کو رجسٹر کریں گے, اور ایسی کوئی گاڑیاں جو ہے وہ بغیر نمبر پلیٹ کے نہیں چھوڑی جائیں گی. تو یہ ان کا اچھا فیصلہ ہے. گاڑی نہ لا سکتا ہے نہ لے جا سکتا ہے. جی جی وہ ڈویژن سے باہر جو باہر سے کوئی گاڑی رجسٹریشن کے لیے نہیں ہے, ان کی یہ شکایت ہے کہ ان کے ڈویژن سے باہر سے بھی گاڑیاں وہاں جا کر جی جی بالکل ہمارے ایبٹ سے نامور ثبوت ہیں جی. ہمارے جو دوست ہیں بڑے اچھے ہیں, بڑے جرت مند افسر ہیں. تو یہ بڑا فیصلہ ہے ان کا. وہاں مالاکنڈ ڈویژن میں اس حوالے سے بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے اس چیز پر, کیونکہ انہوں نے اس ٹیکس کو وہ پچھلے شریعت محمدی کا جو انقلاب آیا تھا تو اس میں انہوں نے ایک بڑے وسیع پیمانے پر یہ اپنے لیے یہ مراحت لی تھی ان لوگوں نے. تو اس کے بعد وہ اس کو چھیڑ چھاڑ کو بڑا خطرناک سمجھا جاتا ہے. تو کمشنر صاحب نے اگر اس مسئلے کو چھیڑا تو بڑی بات ہے اور ضرورت کی بات ہے. اللہ انہیں کامیاب کرے. ظاہر ہے اس سے بڑا ریونیو جنریٹ جی جی صوبائی چیف سیکرٹری کی طرف سے ہے جی, سخت ہدایت ہے. جی یہ ایسے ہوتا ہے جی, لوکل نمبر ان کو لگا ہوتا ہے. وہ وہاں باقاعدہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ گاڑیاں رجسٹر نہیں ہوتی مالاکنڈ میں. وہاں جو مقامی سطح پہ ان کو پولیس اسٹیشن اور یونین کونسل ان کو نمبر ایک الاٹ کرتی ہے. انہوں نے کلاسیفیکیشن کی ہے جو پاک فورسز کے ساتھ جی رجسٹر ہے اور دوسرا کمشنر مالاکنڈ آفس میں جو رجسٹر ہیں ان کو جی جی. تو یہ اچھا وہ ان کو اصلاحات کرنی چاہیے, پورے نظام کو جاری کرنا چاہیے, اصلاحات کرنی چاہیے اور اس کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے نیچے لانا چاہیے اور وہاں اس محکمے کو جو ہے بڑھانا چاہیے اس کے دائرہ کار کو. جی جی محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی جو سینٹ کے حوالے سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں. وہ دیکھیں جس طرح حاجی جوید صاحب نے بات کی ہے کہ یہاں پہ کچھ بڑے گروپ نے ان سے رابطہ کیا ہے. جی آپ ایک بات کو سامنے رکھیں الیکٹیبل ہے کہ جو الیکٹیبل اب نون لیگ میں جانا چاہتے ہیں, انہوں نے پہلے کتنی پارٹیاں تبدیل کی ہیں, وہ بھی ذرا اس کے اوپر نگاہ رکھیں. اور دوسرا جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا جی کہ ہم یہ سب کچھ کروا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی کل کو یہی لوگ ریپلیس کریں گے, پھر ان کے لیے بھی جگہ نہیں بچے گی. پاکستان میں سیاست اب میاں نواز شریف کو اگر سیٹیں چاہیے تو وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا نظریاتی بھی ہوں, نظریاتی بن گیا ہوں, تو وہ اپنے نظریے کے ساتھ سیٹیں لیں. اور پھر سندھ کے اندر جو ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا اتحاد ہوا ہے, اور بڑی بات ہے کہ ایم کیو ایم والوں نے یہ دعوت دی ہے مریم نواز کو کہ آپ آئیں وہاں سے آپ الیکشن لڑیں, یہی بات ہے آئی صاحب. جی جی تو یہ تو بڑا اچھا سائن ہے جی.
اگر سیاسی استحکام آتا ہے, یہ ساری جماعتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں, تو مجھے ملک کی اس میں بہتری نظر آتی ہے. اگر سیاسی استحکام نہیں ہے تو جس طرح آپ نے کہا, تو پھر IMF تو ہمارے سر پہ سوار ہی رہے گا. سیاسی استحکام نہیں. آج اس IMF کے حوالے سے رپورٹ جو آئی ہے, اس میں ہمارے جو نگراں وزیر خزانہ صاحبہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں جی کہ اگلے 6 ماہ کے اندر $35 ارب کی سرمایہ کاری آنے کی توقع ہے. او بھائی, تب تک توقع کر کر کے بیماریوں میں اضافہ ہو گیا. ہارون تنولی صاحب, سیاست کو چھوڑیں, 20 سے 25% جو ہمارے عوام ہیں, 23 کروڑ جو آبادی ہے اس میں سے وہ شوگر کا شکار ہو چکے ہیں, ڈائبیٹک ہو چکے ہیں. 17% بلڈ پریشر کا شکار ہیں. آپ کی ہیلتھ والی انڈسٹری پھلی پھولی جو ہے جی, تو وہ کیوں پھلی پھولی ہے؟ غریب, ایک غریب جب اپنے بیٹے کا اولاد کا پیٹ نہیں پال سکتا, اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا, وہ رات کو جاگ کے گزارتا ہے, وہ سوچ کے گزارتا ہے, ساری رات اس کی سوچتے سوچتے گزرتی ہے. ہمیں نشستیں نہیں چاہیے, ہمیں غریب کے لیے روٹی چاہیے. اگر میاں نواز شریف ہے, اگر زرداری صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, PTI والے ہیں, عوامی نیشنل پارٹی والے ہیں, جو عوامی نیشنل پارٹی ٹکٹیں تقسیم کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ جتنی بھی جماعت اسلامی جو ہے, یہ روٹی کی سستی کرنے کی مہم شروع کریں. الیکشن مہم بعد میں آئے گی, عوام کے پیٹ میں کچھ جائے گا تو تب عوام چل کے پولنگ اسٹیشن تک جائے گی. عوام کے پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہونا. یہ بڑے بڑے جلسے, یہ بڑی بڑی لائٹیں, یہ بڑی بڑی سوشل میڈیا ٹیمز, اور اب تو آپ نے جس طرح بات کی کہ یہ فینسی نمبر پلیٹس, یہ آپ کیوں بھولتے ہیں کہ جس طرح سوشل میڈیا انفلوئنسر متعارف کروائے گئے تھے, اسی طرح فینسی نمبر پلیٹ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے طریق انصاف کے دور میں متعارف کروائیں, اور ان کے پیسے بھی زیادہ لیے جاتے تھے. ٹھیک ہے, وہ اس کا جو فنڈ تھا, اس کی جو پیمنٹ تھی, وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن زیادہ لیتا رہا ہے, اور نیم کی فلاں خان, فلاں جیجا جی, فلاں ناجی, فلاں, یہ گولڈن نمبر دیتے رہے ہیں. اب میں آپ کو دیکھیں, اس بات کو نہ بھولیں کہ ہمارا ملک دہشت گردی کا شکار ہے, اور اوپر سے آج جو دہشت گردی میں 2-3 ماہ میں اضافہ ہوا ہے. کیوں اضافہ ہوا ہے؟ کہ فوجی عدالتیں کام نہیں کر رہی, سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کو بحال نہیں کیا جا رہا, اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے, پھر وہ دہشت گرد ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ جب ہمیں کوئی سزا ہی نہیں ملے گی, تو وہ انہوں نے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا. اب آج جو اسلام آباد کے اندر پورے پاکستان سے شہداء کے لواحقین اکٹھے ہوئے ہیں, وہ کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ صاحب نعید گل بھائی صاحب, ہم بات کرتے ہیں سیاست کے اوپر. سیاست ایسی صورتحال میں ضمنی چیز رہ جاتی ہے. پہلے جو ہے ملک کو ہم نے محفوظ بنانا ہے, ہم نے ملک کو دہشت گردوں سے بچانا ہے. دیکھیں, شہید ہونا اور شہید کے رتبے پہ فائز ہونا اللہ کے ہاں بہت بڑا رتبہ ہے, ہمارے ہاں بھی بہت بڑا رتبہ ہے. آج ان کے لواحقین رو رہے تھے وہاں پہ, ان کے بچے رو رہے تھے کہ ہمیں انصاف کیوں نہیں دیتے. رات کو ہم سو تو بڑے سکون سے جاتے ہیں, موبائل کے مورچے کے اوپر ہم تنقید تو بڑی اچھی کر جاتے ہیں, کہتے ہیں جی تنخواہ لیتے ہیں. کیا کسی فیکٹری میں کوئی مزدور مرتا ہے, وہ فیکٹری سے تنخواہ نہیں لیتا جس کے لیے پھر احتجاج کرتے ہیں چوکوں میں؟ یہاں تو یہ جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں. ان کے لواحقین, ان کے بچے ابھی تک انصاف مانگ رہے ہیں, اس عدلیہ سے انصاف مانگ رہے ہیں, اس ملک سے مانگ رہے ہیں, اس قوم سے مانگ رہے ہیں. ان کو اس پہ بھی انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے. آلریڈی ادارے موجود ہیں, اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی, وہ کریں گے. سر جی, جب تک ظالم کو سزا نہیں ملے گی, ٹھیک ہے, ملنی چاہیے اس ملک کے اندر. میری بات سنیں, کسی اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کریں, آپ کے ڈسٹرکٹ کے اندر کتنے مقدمات ایسے پڑے ہوئے ہیں؟ پہلے تو ڈسٹرکٹ کے اندر بھی مقدمات کو چھوڑے, روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے. مقدمے جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ جائے گا, عدالت بھی جائے گا, وہ وہاں پہ جا کے وکیل کی فیس بھی ادا کرے گا. وہ فوٹو اسٹیٹ جو 5 روپے کی ہے وہ دن کو کاپیاں ہی کراتا رہے گا. روٹی پہلی چیز ہے. ہارون تنولی صاحب, روٹی کے بغیر یہ قوم جو ہے, اس قوم کے اندر بیماریاں اور پھیلیں گی. مہنگائی کے اوپر اگر قابو نہیں کرتے, IMF انہیں کہتا ہے جی گیس کے ریٹ بڑھا دو, IMF انہیں کہتا ہے جی پینشن روک دو. جی اب غریب کی پینشن روکنے کے اوپر یہ کام کرتے ہیں. میرا مسئلہ نہیں, پورے ملک کا مسئلہ ہے. اس میں ظاہر جو ذمہ دار تھے
جنہوں نے معاہدے کیے ان کی آپ اپنے ارون تنولی صاحب ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ میں آپ اپنے ڈی سی اے سی سے امپلیمنٹیشن نہیں کروا رہے, جو قیمتیں نیچے آئی ہیں ان کے اوپر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایبٹباد کی بات کرتے ہیں نا, آپ بھی, میں بھی, نعید عباسی صاحب بھی, حاجی صاحب بھی, جتنے بھی ہم ہیں یہ ڈسٹرکٹ ایبٹباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں. کیا روٹی مہنگی نہیں ہے؟ کیا آٹا مہنگا نہیں ہے؟ کیا سبزی مہنگی نہیں ہے؟ گیس مہنگی نہیں ہے؟ بجلی مہنگی نہیں ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ ایبٹباد کا مسئلہ نہیں ہے؟ حکومت کی طرف سے جو ریلیف آتا ہے انتظامی ذمہ داران اس کو کیوں نہیں بچاتے؟ دیکھیں چاول دیکھیں کیسے سستا ہوا, دیگر اس میں اشیاء سستی ہوئی, اس حوالے سے وہ ریلیف عوام تک تو نہیں گیا نا. دیکھیں نعید گل بھائی صاحب نے بات ہی کلیئر کر دی کہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہے, انٹرم گورنمنٹ ریٹ بڑھا سکتی ہے تو ریٹ کم بھی کر سکتی ہے نا. وہ کم نہیں کر رہی, وہ بڑھا ہی رہی ہے, دن بدن ریٹ بڑھ رہے ہیں. اور پھر پشاور ہائی کورٹ کو اس میں نوٹس لینا پڑا کہ یہ جو ہمارے اے سی ڈی سی صاحبان یہ دکانوں میں گھس جاتے تھے, اتنے 1000 لیٹر دودھ تلف کر دیا, اتنے 1000 لیٹر کیا کر دیا. وہ بھائی اب ہائی کورٹ نے نوٹس ان دکانوں پہ چھاپے نہیں مارے گا, کون چھاپے مارے گا؟ حلال فوڈ اتھارٹی. وہ بھی تو نکلے, وہ کہاں ہے؟ وہ اب نکلے گی نا جی, ساتھ کنزیومر کورٹ بھی نکلے گی. اب تلف ہونے والی باتیں نہیں ہوں گی کہ 10-20 ہزار 25 ہزار وصول کیا, تلف کر دیا. اب سزائیں ہوں گی تو تب جا کے دکان 1 مہینہ بند ہوگی نا, 1 مہینہ کرایہ چڑھے گا, 1 مہینہ بجلی کا بل اوپر آئے گا, 1 مہینہ ورکر کی تنخواہ اوپر چڑھے گی, تب جا کے یہ ٹھیک ہوں گے. روزانہ آپ تلف کرتے رہے نا جی, کون تلف سے کسی کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ غریب کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ آپ کے ایبٹباد کے اندر کب نکلی ہے فوڈ سیفٹی اتھارٹی اس حکم کے بعد؟ 3 سال پہلے نکلی تھی جی, 3 سال پہلے نکلی تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بیوروکریسی نے ہمیشہ اپنی چال چلنی ہوتی ہے. میں آپ کو کہا کرتا ہوں ڈی ایم جی, پی ایم ایس, سی ایس ایس, پی سی ایس, ٹھیک ہے آپ محنت کر کے آتے ہیں, لیکن عوام کے حقوق کی جنگ کون کرے گا؟ عوام کے حقوق کی جنگ آپ کو گاڑی کے لیے کرنی ہوتی ہے, آپ کو تنخواہ کے لیے کرنی ہوتی ہے, کیا عوام کے لیے نہیں کرنی ہوگی؟ نہیں تو بھائی صاحب آپ کیا کہتے ہیں جی, یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے جس میں گاڑیاں جو ہیں ان کے اوپر نمبر پلیٹس غیر نمونہ کے؟ سر اس سے پہلے جتنا بھی آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے یا جتنی بھی خاص طور پہ کے پی کے اندر جتنی بھی لیگل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ انہی گاڑیوں کی اس میں ہوتی ہیں. مرہون منتیں ہیں, کسی نے پریس کی لگائی ہوئی ہے, کسی نے پولیس کی لگائی ہوئی ہے, کسی نے ایم این اے لگائی ہوئی ہے, کوئی چیئرمین بنا پھرتا ہے. تو یہ ساری گاڑیاں, ہائی کورٹ نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ یہ تمام گاڑیاں جو ہیں سوائے جو سرکار کی گاڑیاں ہیں جن میں سبز نمبر پلیٹ جو ہے ان کو اجازت دی جائے, باقی نمبر پلیٹ جتنی بھی ہے غیر قانونی ہے ان کو ختم کرنا چاہیے. دوسری بات آپ نے کی تھی کہ ایم کیو ایم کا اتحاد, میں کہتا ہوں 90 میں پہلی دفعہ گورنمنٹ جب بے نظیر کی بنی تھی تو پہلی دفعہ ایم کیو ایم کو قومی دھارے میں لانے کے لیے پہلی دفعہ بے نظیر صاحبہ نے معاہدہ کیا تھا ایم کیو ایم کے ساتھ, اور اس کے بعد ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ متعارف ہوئی. اس سے پہلے ایک علاقائی پارٹی. وعلیکم السلام وسیم قریشی صاحب, فقیر صاحب وعلیکم السلام. تھینک یو سر, بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا اب ایم کیو ایم جو ہے وہ قومی دھارے سے پہلے ہم نے اس کو ایک علاقائی پارٹی کے طور پر خود کریٹ کی, خود بنایا ہم نے. پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب جب 90 گئے تھے تو ان کی 2 مقامات پہ تلاشی لی گئی, تو واپس آ کے نواز شریف صاحب نے پھر آپریشن شروع کیا تھا ایم کیو ایم کے خلاف کراچی میں. یعنی کہ جب بھی زد پڑتی ہے ہم پہلے خود تیار کرتے ہیں, ہم خود پہلے اپنے لیے کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں, ہم پہلے خود تیار کرتے ہیں یہ سارا کچھ. تو ہماری بیوروکریسی جو ہے یا جتنی بھی ہماری سول بیوروکریسی ہو یا ملٹری بیوروکریسی ہو, جو بھی ہو, ہماری یہ بیوروکریسی جو ہے اس کو اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ ایبٹباد کے اندر مہنگائی پورے ملک کے اندر ہے, لیکن ایبٹباد کے اندر جو مہنگائی ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اداروں کے اوپر آتی ہے. ہمارا کوئی ادارہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا, نہ فوڈ کا ادارہ کام کر رہا ہے, حالانکہ یہ فوڈ کی ڈیوٹی ہے, فوڈ کنٹرولرز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ چیک کریں کہ کس جگہ پہ یہ جو خود ساختہ منگائی ہے, ایک دکان پہ اور ریٹ ہے, دوسری دکان پہ اور ریٹ ہے, ایک دکان پہ 250 روپے کا آٹا ملتا ہے, دوسرے نے بورڈ لگایا ہوا ہے 2700 روپے کا آٹا ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں فوڈ کنٹرول جی فوڈ کنٹرول صاحب کو چاہیے. اسی طرح ہیلتھ کے اندر اگر آپ کے مسائل ہیں, آپ کے ہاسپٹلز کے اندر ایک سرنج نہیں ملتی سر, اب لازمی بات ہے وہ ساری چیزیں ختم. ان کے پاس کیا بہانا جی, جب نئی گورنمنٹ بنے گی
تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو یہ جو نئی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے یہ گورنمنٹ صرف پرائزز کو انکریز کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے. باقی پرائزز کے اندر ڈیکریزنگ کرنا یا پرائزز کو کم کرنا یہ چیزیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے اگر صحیح طریقے سے کام کریں, چاہے ادارہ ہیلتھ کا ہو, چاہے ادارہ ایجوکیشن کا ہو, چاہے ادارہ فوڈ کا ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, جب ہمارے ادارے کام کریں گے ملک کے اندر, اپنے ادارہ اپنے ڈیوٹی سمجھ کے وہ کام کریں گے تو پھر لازمی طور پر عوام کو ریلیف ملے گا. لیکن ہمارے ادارے جو ہے وہ کام نہیں کرتے, اور ہمارے اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے کمشنر صاحب یہاں پہ موجود ہیں جو ہائر اتھارٹی ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ ان اداروں کو ایکٹیویٹ کریں. جب تک وہ ان اداروں کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تب تک آپ ملک کے اندر جو ہے وہ بہتری کیا جی. تو ناظرین و سامعین, ہمارے پینلسٹ کی زبانی مختلف ایشو جس کے اوپر بات ہوئی وہ جانا آپ نے, اس میں گیس کے حوالے سے اضافہ تھا جو 1 نومبر سے ہو چکا ہے, اس کا اطلاق بھی ہو چکا ہے, اور دیگر جو ہمارے ارد گرد مسائل ہیں, جو ہمارے ذمہ دار ادارے ہیں یا ذمہ دار انتظامی ادارے ہیں, ان کو چاہیے, ان ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنا پازیٹیو کردار ادا کرے, نہ کہ یہ جو مختلف صورتحال بنتی جا رہی ہے اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا. اس پر قابو پانے کے لیے جتنے بھی ذمہ دار ادارے ہیں ان کو پازیٹیولی روڈ کے اوپر آنا ہوگا, شاپس کے اوپر جانا ہوگا, چیکنگ اس کی کرنی ہوگی. فوڈ سیفٹی اتھارٹی ان کو زیادہ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اب باہر نکلیں. بہت ہو چکا کیونکہ 3 سال پہلے, کیونکہ 3 سال پہلے وہ نظر آتے تھے روڈوں کے اوپر, اب وہ 3 سال بعد وہ ان کا کہیں نظر آ ہی نہیں رہے. وہ باہر نکلیں گے تو کچھ عوام کو ریلیف ملے گا, کچھ بہتری آئے گی. تو پھر ملتے ہیں ناظرین کسی نئے پروگرام کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.